بعلمك تطاع فتشكر توصى فتغفر أقرب شهيد أدنى حفيظ حلت دون النفوس أخذت بالنواسي القلوب لك مفضية السر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور وصل على مشهد محمد في المشاهد وصل على موقف محمد في المواقف أبد العابدين ودهر الداهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فعارض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. میرے بھائیو، ایک ہیں ضروریات اور ایک ہے مقصد. جتنے دنیا میں دنیاوی ادارے ہیں وہ سب ضروریات کے لیے ہیں. زمین سے نفع کیسے حاصل کریں، معدنیات سے نفع کیسے حاصل کریں، پانی سے منافع کیسے حاصل کریں، سورج کی شعاؤں سے کیسے فوائد حاصل کیے جائیں، زمین سے منافع حاصل کیسے کیے جائیں، اس کی محنت ہے. ہمارا روح پاک ہو جائے، روح میں نور آ جائے، اللہ کا قرب ملے، ہمارے اندر سے درندگی نکل جائے، انسانیت آ جائے، انابت میں ترقی ہو، اخلاص میں ترقی ہو، ایمان میں ترقی ہو، جنت کا شوق بڑھے، اللہ کے دیدار کا شوق بڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محبوب بنے، اندر اور باہر جتنے گناہ ہیں وہ ہم سے نکلتے چلے جائیں. یہ روحانی ترقی ہے، یہ علم الہی کا موضوع ہے. جو دنیاوی فن ہیں ان کے فوائد موت تک ہیں، اور جو سچا علم الہی لے کر جائے گا، حدیث میں آتا ہے وہ حافظ جس نے اللہ کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، قبر کی مٹی اس کو نہیں کھائے گی. مؤذن سے آخرت میں کہہ دیا جائے گا جس کی اذان اللہ کیا قبول ہوئی کہ تم اس جگہ کھڑے ہو جاؤ، یہ خلق خدا ہے، جتنا جی چاہے سب کی شفاعت کرو، اللہ تمہاری شفاعت قبول کریں گے. اعمال تول رہے ہوں گے، ایک بادل آئے گا نورانی اور آ کر اس پلڑے کو جھکا دیا جائے گا، جھکا دے گا، کہا جائے گا یہ تیرا وہ علم ہے جو دنیا میں پڑھتا اور پڑھاتا تھا. جنت میں اللہ پاک پوچھیں گے اہل جنت سے کہ تمہیں کسی چیز کی خواہش اور ہے؟ تم اپنے علماء سے پوچھو. تو علماء ربانی کی ضرورت جنت میں بھی پڑے گی. وہ کہیں گے اللہ پاک سے اللہ کی رضا مانگو. اللہ فرمائیں گے وَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا، میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. شہید کا لہو اور سچے عالم کے قلم کی سیاہی تولی جائے گی. حدیث میں آتا ہے اس کی قلم کی سیاہی کا وزن زیادہ ہوگا. علم الہی دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں.
دنیاوی علم کا موضوع ہے کہ دنیا کے نفع کیسے حاصل کیے جائیں، جسم کی راحت، کھانے پینے کا سامان، سواریاں، راحت، اچھے مکان کیسے بنائے جائیں۔ اس کے لیے انجینئر بتائیں گے کہ ایسے ایسی محنت کرو اور اس کے لیے مٹی، اس کی ساخت معلوم کرو، بنیاد اس کی اتنی کھودو، سریا اس کا ایسا لگاؤ، انجن ایسا بناؤ۔ میکینیکل انجینئروں سے پوچھیں گے، نہریں بنانی ہیں سول انجینئروں سے جا کر پوچھیں گے، لوڈ کتنا بجلی برداشت کرے الیکٹریکل انجینئر سے جا کر پوچھیں گے۔ مادی چیزیں جو جسم کو نفع پہنچانے والی ہیں، یہ ساری دنیا کے ادارے ہیں۔ نبیوں کا یہ موضوع نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام آئے، انسان انسان بنے، اس سے کفر نکلے، اس سے شرک نکلے، اس سے حرام نکلے، اس سے ظلم نکلے، اس سے بے حیائی نکلے، اس میں تواضع آئے، اس میں انکساری آئے، اس میں صبر آئے، اس میں شکر آئے۔ وہ صادق بنے، دیانتدار بنے، خائن نہ بنے، انسانوں کے لیے اپنی زندگی کو ختم کرنے والا بنے، ہمدرد بنے، اس میں عدالت آئے، تواضع آئے، وہ جھوٹ سے، گندگیوں سے، بے حیائیوں سے بھاگے۔ اب میں آپ کو 2-3 مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی پائلٹ ہے، پائلٹ، اگر اللہ کا دین ہے تو کوئی ملازمت ناجائز نہیں، حرام نہیں۔ اگر دین نہیں ہے، اس کی زندگی اللہ کے دین کے خلاف ہے، تو یہ لوہے کو ہوا میں اڑانا خدا کیا اس کو قیمتی نہیں بنا سکتا؟ اگر اس کے اندر ناپاکی ہے، اس کے اندر کفر ہے، اس میں شرک کی سیاہی ہے، اس میں زنا کی بدبو ہے، خدا کیا اس کو قیمتی نہیں بنا سکتا؟ ڈاکٹر ہے، اس میں دیانتداری ہے، شرافت ہے، یہ بنی آدم کی ضرورت ہے، شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن وہ خائن ہے، اس کا جذبہ ہے لوگوں سے مال چھیننا، پیسے کمانا۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے توبہ کی، کہا کہ میں نے 40 آپریشن میں 30 آپریشن غلط کیے، زچگی کے آپریشن، صرف پیسہ کمانے کے، انسانوں کو پھاڑ دے گا پیسہ کمانے کے لیے۔ نمبر 2 کی دوائیں بیچے گا، لوگوں کی عزتوں کو گندی نگاہوں سے دیکھے گا۔ اب آپ ایمانداری سے بتاؤ، اس ڈاکٹر میں اور ہندو ڈاکٹر میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ سکھ ڈاکٹر میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ جو چیز انسان کو قیمتی بناتی ہے وہ اوصاف حمیدہ ہے۔ یار یہ بڑا ایماندار آدمی ہے، یہ اللہ کو پہچاننے والا ہے، یہ نبی کی زندگی سے بالکل نہیں ہٹتا، کبھی اس کے منہ سے جھوٹ نہیں نکلا۔ ربیع بن حراش ایک محدث ہیں، حجاج بن یوسف نے اس کے 2 بیٹوں کو قید کیا اور مل نہیں رہے تھے، وہ پریشان تھے۔ کسی نے کہا کہ ربیعی نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس سے خود سے پوچھو۔ ان کے گھر چلا گیا حجاج اور کہا تیرے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ اس نے کہا اندر چھپے ہوئے۔ کہنے لگا کمال ہے تیری صداقت کی، تلوار کی چمکتی دھار کے نیچے بھی سچ بولا ہے، میں سچ کی وجہ سے تیرے دونوں بیٹوں کو چھوڑ دیا۔ سچائی ہے، دیانتداری ہے، حیا میں بڑھ رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، یہ مشتبہ چیز ہے، یہ حرام ہے، اس حرام سے بھاگ رہا ہے، اوروں کے حق کھانے سے بھاگتا ہے، غریب نہیں۔ اب یہ انسان ہے، عدل آ رہا ہے، رحم دلی ہے، ہمسائے کی پریشانی اس کی پریشانی ہے، اور کا دکھ دیتا ہے، اس کی آنسو نکل آتے ہیں۔ یہ خیر خواہ انسانیت کا، یہ جہنم کی آگ سے کیسے بچے، اللہ کا یہ پیارا کیسے بنے؟ وہ عزتوں کو لوٹنے کی بجائے وہ عزتوں کا محافظ بنتا ہے، ساری رات روتا ہے۔ ایسے ایسے بھی ہمارے مدرسین ہیں، اب بھی ہیں دنیا میں، گھر سے روٹی باندھ کر گئے دارالحدیث میں پڑھایا۔ مولانا حنیف صاحب ہے جامعہ مدنیہ میں، اکثر ساری زندگی گھر سے روٹی باندھ کر آئے،
نہیں تھا تو گوڑ جو روٹی میں ڈال کر آیا اور کھایا. میں نے کہا یہ مدرسے کی روٹی ہے کہ نہیں؟ بس یہ میرے لیے ٹھیک ہے. تنخواہ لے لو. اس نے کہا میری تنخواہ گھر کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. میری زمین ہے خیرپور کے علاقے میں، اس سے میری ضروریات پوری ہے. مسجد کی امامت کی وہ تنخواہ دیتے. فرمایا کر مدرسے میں رسید کٹا. بہت سی جگہ وہ گئے، کوئی خطیب بیان کر رہا ہوتا، بیان کے بعد اس کو بلاتے اور اس کو کہتے یہ شریعت کے خلاف باتیں کی ہیں تم نے، یہ خطابت کے زور میں تو نے شریعت کے خلاف باتیں کی ہیں. یہ حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرو. حضرت مولانا عبداللہ صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ خود آخری زندگی میں کہا بھائی جب میں پڑھاتا نہیں تو تنخواہ کس چیز کی دوں؟ پہلے 2 گھنٹے کی لیتے تھے، 3 کی، پھر 2 کی کر دی، پھر 1 کی. 465 روپے تھے جب حضرت نے تنخواہ چھوڑی. 465 روپے. اور آپ جانے پچھلی رات ہمارا یہ کمرہ آ گیا تھا شیخ کا کمرہ. جو رونے کی آواز آتی تھی، جو رونے کی آواز، وہ گڑ گڑانے والا. اور آجزی انکساری ایسے کہنے لگے کیا میرے پاس تھی نا، میں کون ہوں، میں تو ایک موچی ہوں. یوں کہتے ایسے خواہ مخواہ لوگ کہتے ہیں شیخ الحدیث. کہنے لگے ابو ہریرہ کو وہ صحابہ شیخ الحدیث کہتے تھے، فلاں کو شیخ الحدیث کہتے تھے. جب وہ القاب سنتے نا خطبہ کے بڑے ناراض ہوتے، 2-4 لفظ آگے پیچھے، بڑے ناراض. کہنے لگے یہ کیوں لگاتے ہو، کیا بات؟ کہتے فلاں عالم بڑا مخلص ہے. کہنے لگا اخلاص تو دل کی چیز ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں. اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں مخلص کون ہے کون نہیں. پمفلٹ چھپا، پمفلٹ، اس میں لکھا ہوا تھا یہ ہمارے پاس اساتذہ ہیں بہت محنتی اور بہت مخلص ہیں. بہت محنتی، بہت مخلص. کہنے لگا علامہ صاحب کہ ہاں. کہنے لگے محنتی تو شاید ہوں گے، بہت مخلص تو اللہ کا معاملہ ہے، کون مخلص ہے نہیں. یہ چیز تو خلاف واقع نہیں لکھی. یہ کیوں لکھی؟ یہ ہمارے رشیدیہ کا جلسہ رہتا، حضرت کی روٹی گھر سے آتی، زبردستی کسی نے کھلا دی، اسی وقت اٹھے اور اپنا گھر سے پیسے لائے اور آ کر جمع کر. یہ مدرسے کوئی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے. ادارہ ہمیشہ اللہ پاک اس کو رنگ لگاتے ہیں، چمکتا ہے جو اخلاص کی بنیاد پر چلے، جو اپنا گھر بھی بیچ کر اس پر لگائے، اپنے زیورات بھی لگائے، اللہ کے سامنے روئے. جس کے آنسو زیادہ بہیں گے کام وہ چلائے گا. میرے محترم دوستو، جن میں سچا اللہ کا علم آتا ہے، ہمارے استاد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے میاں چاہے جتنی بھی بے دینی آ جائے، فرمایا بھائی بھاؤ تو نیکی کو ہی لگے گا. اچھے لوگ جو ہیں ان کی قدر چلے گی، برے لوگ تو ان کو خیر نہیں پہچانیں گے، لیکن نیک تو نیکوں کو ہی پہچانیں گے. اگر مدرس مانگتا ہے کہ مدرس چاہیے، کیسا مدرس ہو؟ اس کا 6 فٹ قد ہو، روزانہ 2 دفعہ کپڑے بدلے، قلف عالی شان اس کو لگا ہو، اٹیچ کیس اس کے ہاتھ میں ہو. کیسے ہونا چاہیے؟ کہنے لگا نہیں، یہ 2 باتیں ہوں، ایک محنتی بڑا ہو، گھٹنے ٹیک کر درسگاہ میں بیٹھے، اور دوسرا نیک بڑا ہو. یہی کہتے ہیں کہ نیک بڑا ہو. گندا عالم پرکاری ہمیں نہیں چاہیے، درسگاہ کو بدنام کرنے والا نہیں ہے. نیک آدمی چاہیے، نیک آدمی چاہیے. تو ہر جگہ اوصاف کی قیمت. عبد الملک نے امام زہری سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا حرمین سے. کہ حرم مکہ میں آج کل دینی سیادت کس کے ہاتھ میں؟ دنیا کا تو عبد الملک خود بادشاہ تھا، خود بہت بڑا فقیہ تھا. عبد الملک خود فقیہ تھا. عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا آپ کے وصال کے بعد مسئلے کس سے پوچھیں؟ انہوں نے کہا عبد الملک سے. روتا بہت تھا وہ. انہوں نے کہا آج کل دینی قیادت سیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ مکہ مکرمہ میں.
انہوں نے کہا مکہ المکرمہ میں عطا بن ابی رباح دین کے اعتبار سے سب سے فائق ہے۔ انہوں نے کہا وہ عطا بن رباح جو تھے اس کے ہاتھ یوں تھے لنجے، رنگ اس کا حبشی تھا۔ اس نے کہا یہ عربی ہے یا موالی میں ہے؟ موتق ہے، آزاد کردہ غلام تھے، اس کو کیوں بنا دیا بڑا؟ فرمایا یہ ابن عباس کا معناز شاگرد ہے اور اس نے اپنے اندر علوم نبوت جمع کر رکھے ہیں، یہ تقوی میں، دیانت میں، روایت حدیث میں آگے ہے۔ ہشام بن عبد الملک بھی لین میں لگا شہزادہ، 3 گھنٹے کے بعد مسئلہ پوچھنے کا موقع ملا اس کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ آج کل مصر میں کون ہے؟ مصر میں ابن حبیب، یزید ابن حبیب تھے، وہ ہیں بڑے۔ کأنہ فہم، رنگ ایسا تھا کہ کوئلہ کے برابر، کوئلہ جیسے سیاہ ہے ویسے، اور سارا مصر اس کے دیدار کے لیے اس کے پاس آنے کو ترستا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو کیوں بڑا بنایا؟ انہوں نے کہا دیانت میں، شرافت میں، تقوی میں، روایت حدیث میں سب سے آگے ہے۔ کہ وہ عربی ہے یا اجمی؟ انہوں نے کہا وہ بھی اجمی ہے، موالی میں ہے، موتق ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام میں کون ہے بڑا دینی اعتبار سے؟ دینی سیادت کس کے ہاتھ میں؟ اس نے کہا مقبول شامی کے ہاتھ میں۔ یہ عربی ہے یا اجمی؟ انہوں نے کہا وہ بھی اجمی ہے، تقوی میں، دیانت میں، شرافت میں سب سے آگے ہے۔ انہوں نے کہا آج کل یمن میں کون ہے بڑا؟ انہوں نے کہا یمن میں طاؤس ہے، طاؤس ابن کیسان، معاذ بن جبل اور ابن عباس کے معناز شاگرد تھے۔ فرمایا وہ عربی ہے یا اجمی؟ کہنے لگا وہ بھی اجمی ہے، غلام ہے، آزاد غلام، موالی میں ہے۔ اس کو کیوں بڑا بنایا؟ فرمایا علم میں، تقوی میں، شرافت میں، دیانت میں سب سے آگے ہے۔ کہ آج کل خراسان میں کون بڑا ہے؟ انہوں نے کہا خراسان اور جزیرے کے علاقے میں ضحاک ابن مزاحم، یہ دین کے اعتبار سے سب سے آگے ہے، یہ مرجع الخلائق ہے۔ دنیا آتی ہے کر اپنی پیاس بجھاتی ہے۔ عربی ہے یا اجمی؟ انہوں نے کہا یہ بھی اجمی ہے، موالی میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کل بصرہ میں کون؟ انہوں نے کہا بصرہ میں حسن بصری۔ انہوں نے کہا عربی ہے یا اجمی؟ یہ بھی اجمی تھے، باندھی، ام سلمہ کی باندھی کے بیٹے۔ انہوں نے کہا کوفہ میں کون؟ انہوں نے کہا کوفہ میں ابراہیم نخعی۔ انہوں نے کہا اچھا کہ عربی ہے اجمی؟ انہوں نے کہا یہ عربی ہے۔ یوں ٹھنڈا سانس لیا، کہنے لگا قادہ نفسی ان تہلک، قریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ آئے عربوں تم اتنے پیچھے رہ گئے کہ اجمی آگے نکل گئے، کیونکہ اس زمانے میں حکومت کی چہل پہل چمک دھمک تھی، تو خلفاء کی طرف لوگ بھاگ رہے تھے، وزاد کی طرف بھاگ رہے تھے، اور یہ جب موالی تھے یہ علم الہی کی طرف چل رہے تھے۔ انہوں نے کہا بادشاہ یہ اللہ کا دین ہے، جو جس میں زیادہ قربانی دے گا اللہ اسے آگے کرے گا۔ موالی آگے بھاگ رہے ہیں، اس لیے کہنے لگے تم عرب نیچے بیٹھتے ہو، موالی ممبروں پر بیٹھتے ہیں اور تمہیں اللہ کے نبی کی حدیثیں سناتے ہیں، فقہ کے مسائل بتاتے ہیں۔ تو بلندیوں پر لے جانے والی چیز اللہ کے قرب کی وہ صفات حمیدہ ہے۔ اگر مال پر تھا تو فرعون 400 سال اہل تاریخ نے لکھا ہے، عمر 400 سال، 100 سال اہل تاریخ، لفظ یاد رکھنا میں حدیث نہیں کہہ رہا، اہل تاریخ نے لکھا 100 سال سر میں درد نہیں پڑا جی، اتنی اللہ نے مہلت دی۔ ایسے ایسے احرام بنا، احرام مصر کہ 700 فٹ بلند ہے، آپ کا یہ مینار پاکستان اس کی بغل میں آ جائے، 13 ایکڑ میں بنا ایک ایک مینار، اتنے اتنے بڑے مینار بنائے، کوئی اس کا پتھر 1 ٹن سے کم کا نہیں ہے۔ اب اللہ نے دنیا اس کو دی، ذل اوتاد کہہ رہے ہیں علماء، جانتے ہیں وطد کے معنی کئی ہیں، اور وطد کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ اس کے گھوڑوں، شاہی گھوڑوں کے نیچے جو نال اور جوتے لگے ہوئے ہیں، کیل سونے کے لگے ہوئے، اللہ نے اس کو ظاہری طور پر یہ چیزیں دی۔ ان کے مقابلے میں یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام سر کاٹے جا رہے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، کامیابی اگر مال کا نام ہے تو فرعون بڑا کامیاب ہوتا ہے۔
یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، اصحاب اخدود، جنہیں آگ میں جلایا گیا تو کہتے ہیں ناکام ہوتا، لیکن اندر سے سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے تلوے تک نجاست ہے، گندگی ہے، کفر کی گندگی، شرک کی گندگی، کبر کی گندگی، ظلم کی گندگی، زنا کی گندگی، بے حیائی کی گندگی، یہ انسان کو بیکار بنا دیتی ہے۔ گٹر کے پانی اور گندی نالی میں وہ بدبو نہیں جو گناہ کی بدبو ہے، گناہ کی بدبو ایسی خطرناک ہے۔ قاری صاحب نے، مجھے تو یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ کا یہ جلسہ ہو رہا ہے، قاری صاحب نے فرمایا ہمارے شاگرد آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا وہ تو اساتذہ ہے، ہم کیا بات کریں۔ تو میرے بھائیوں، آپ کی جو مسندیں ہیں اس کا ہمیں لاج رکھنا چاہیے، اور جو یہاں سے نکلے گا وہی طلباء میں منتقل ہوگا۔ استاد میں نیکی ہے، طالب علم میں وہی آئے گا۔ استاد دنیا سے بے رغبت ہے، طالب علم میں وہی آئے گا۔ مدرسہ بڑی نازک چیز ہے، بہت نازک چیز ہے۔ مدرسہ ہم بھی چلا رہے ہیں، اور جہاں سنتے ہیں رونگٹے ہمارے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ تو کامیاب کر دے تو تیرا کرم ہوگا، ورنہ ہاتھ محکم کے یوں بندے ہوں گے پیچھے، اور کہے بھیا سب کا حساب دو، آؤ مالیات کا حساب دو، لوگوں نے پیسے دیے تھے اس کا حساب دو، اور ان ساری چیزوں کا حساب دو۔ یہ بچوں نے، ماں باپ نے بچے بھیجے تھے، ان کی عمروں کا حساب دو، ان کی کیا تربیت کی تھی تم اس کا حساب دو، ان کی زندگی سے کھیلے تھے یا ان کی زندگی بنائی تھی، آؤ حساب دو۔ حساب میں کامیاب، ہاتھ چھوٹ جائیں گے، جنت میں جائے گا، سب کا اجر لے جائے گا، ورنہ گھسیٹا جائے گا، اور بڑا سخت معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ابو ذر، امارت کوئی اچھی چیز نہیں ہے، دو آدمیوں پر بھی تو امیر نہ بننا، امارت بڑی مشکل چیز ہے۔ تو آپ حضرات کی بھی ذمہ داریاں ہیں، قاری صاحب کے صدقہ جاریہ ہے، ہر ایک کے اوصاف، ہر ایک کا اللہ سے تعلق کیا ہے، معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جتنا آپ فرما رہے ہیں اللہ اس کو قبول کرے، جتنی کمی ہے مولا معاف کرے، جتنی کمی ہے معاف کرے۔ یہ راتیں آ رہی ہیں معافی کی، امتحان لے لے تو پھر ہمارا معاملہ بڑا نازک ہے۔ اس لیے دلی میں خوش ہوں، اللہ ہمیں کوئی عالم نہ کہے، کوئی قاری نہ کہے، ڈر ہے۔ قرآن کی صفت کیا بیان کی کہ ایک وقت آئے گا تم دیکھو گے یرجعون القرآن، قرآن کو پیچھے کر کے پھر پڑھیں گے، پھر پیچھے کر کے پھر پڑھیں گے، اور لفظ آ رہے ہیں اللہ، الفاظ کی رعایت عالی شان ہوگی، حدیث کے لفظ، عمل کی رعایت ختم ہو جائے گی، خطبے اور تقریریں لمبی ہو جائیں گی، نمازیں مختصر ہو جائیں گی، تم دیکھو گے۔ اور قرآن یہ تراقی سے نیچے نہیں اترے گا، آپ نے فرمایا قرآن اس جگہ سے نیچے نہیں اترے گا۔ ڈر لگ رہا ہے، فرمایا مجھے امت۔ قرآن کا خاصہ قرآن نے بیان کیا، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، قرآن پڑھتے ہیں آنسو بہ رہے ہیں، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، صحابہ کے آنسو بہ رہے ہیں، صحابہ کرام قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے آنسو بہ رہے ہیں۔ اکثر مجھے حیرانگی بھی ہوتی ہے جب قاری قرآن پڑھتا ہے، ہر بات پر سبحان اللہ پڑھتے ہیں، حالانکہ بعض آیتیں عذاب آگ کی ہے، بعض آیتیں خدا کی کبریائی کی ہے، وہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، بعض آیتیں قوموں کی پکڑ کی ہے، انا للہ پڑھنا چاہیے، بعض آیتیں جنت کی ہے، وہاں سبحان اللہ پڑھے، لیکن سب پر سبحان اللہ چل رہی ہے۔ قرآن کریم کا خاصہ کہ قرآن سے متاثر، قرآن دل پر اثر کرے، قلب پر قرآن اثر کرے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، عذاب الہی پڑے رونے لگے، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر اگر رحمت کی آیات آئی، جنت کی آیات آئی، بخشش کی آیات آئی تو ہوش آیا، ورنہ کہا کیسے بچیں گے، کیسے بچیں گے، کیسے بچیں گے۔ حیات و صحابہ کی آپ تیسری جلد پڑھیں، وہاں علم کا بیان حضرت جی نے لکھا ہے، ساری احادیث خطبات سارے تیسری جلد میں وہاں پر ہے، سارے خطبات لکھے ہوئے ہیں، حضرت علی کا خطبہ، حضرت عمر کا خطبہ، صحابہ کرام کے خطبے، صحابہ کرام کیسے لرزتے تھے، علم الہی کہتے کس کو ہے، وہ حیات و صحابہ کی تیسری جلد میں پورا علم کا موضوع ہے، آگے ذکر کا موضوع ہے۔
اس میں دیکھیں ان حضرات کے اندر ذکر میں اعلیٰ ذکر کیا ہے، ذکر کی کیفیت صحابہ میں کیا تھا، صحابہ کا نبی پاک میں کیا تھا، اس کو دھیان سے دیکھیں، اس کے اندر کیا کیا دعائیں اللہ کے نبی مانگتے تھے، صحابہ کیا دعائیں مانگتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ ادارہ بھی اللہ قبول فرمائے، اللہ پاک کے ہاں قبول ہو گیا، چھوٹا سا مکتب ہے، 5 بچے پڑھ رہے ہیں، قبول ہو گیا تو وہ تو ہے بادشاہ، بات تو قبولیت۔ اللہ اور ترقی دے دے، سبحان اللہ، سونا اور اس پر جو ہے کیمیکل سہاگے کا ڈالا، چمک اور پیدا ہو۔ اور آپ حضرات کے جہاں ادارے ہیں یا آپ حضرات جہاں پڑھا رہے ہیں، اللہ پاک وہاں اپنا قرب بھی دیں، اخلاص بھی دیں، اللہ اپنی رضا عالی نصیب کریں، اللہ ذمہ داری کا احساس دیں، موت کے وقت میں ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، ہم اپنے اکابر کے جوتوں میں جگہ مل جائے تو سعادت عظمیٰ ہے۔ اور ایک اور درخواست ہے میری، وہ یہ ہے کہ بھائی ہم غیبتوں سے، چگلی سے، حسد سے، کینے سے بچیں۔ عموماً یہ ایک مدرسہ ہے، ساتھ اور مدرسہ بن گیا، آگ لگ گئی، ایک خطیب آیا، دوسرے خطیب کی بات سنی، آگ لگ گئی، ایک دکاندار تھے، جیسے دوسرے دکاندار کو حسد کی آگ لگتی ہے۔ کتاب الاخیار میں لکھا ہے، حدیث تو نہیں ہے، کتاب الاخیار میں واقعہ لکھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، شیطان کو دیکھا سواریوں پر بورے لاد کے جا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، کہ یہ ظلم ہے، یہ سارے ظلم کے بھرے ہو، کہ ہاں کہ کن کو دے گا، کہ بادشاہوں، کہ یہ کیا ہے، کہ یہ سارے کبر کی ہے، کہ کس کو دے گا، کہ ذمہ داروں کو اور عمرا کو دوں گا۔ ان میں کیا بھرا ہوا ہے، کہ ان میں سارا دھوکہ ہے، بڑا نمبر 2 کی چیزیں، یہ کس کو دو گے، کہ تاجروں کو دو۔ اس میں کیا بھرا ہوا، کہ مکر و فریب، یہ کس کو دو گے، کہ مستورات کو۔ یہ کیا ہے، کہ یہ ریاکاری اور حسد ہے، یہ کس کو دو گے، کہ علماء اور قاریوں کو دو۔ بس یہ بڑی نازک چیز ہے، جسے اللہ نے قلب کی صفائی دے دی، جہاں دین کو دیکھتا ہے، جہاں دینی فائدہ دیکھتا ہے، باغ باغ ہو جائے۔ یہ تو ہے، میرے پیر کے مرید بنو، اس پیر کے مرید کیوں ہو، اس مدرسے میں کیوں پڑھتے ہو، میرے مدرسے میں پڑھو، اس کی تقریر کیوں سنتے ہو، میری تقریر سنو۔ اپنی طرف بلا رہا ہے تو یہ خطرناک راستہ ہے، بہت خطرناک راستہ ہے۔ ہم نے باہر بھی اس چیز کی کوشش کرنی ہے۔ قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک ہے اسلام، ایک ہے مذہب، ایک ہے مسلک مسلک، ایک ہے مشرب۔ فرماتے تھے ہم نے باہر عوام الناس کو اسلام کی طرف بلانا ہے، دعوت اسلام، ایمان، نبی کی زندگی، صحابہ کی زندگی، امہات العقائد، اہم چیزیں جس سے جہنم سے بچے۔ پھر آگے یہ ضرورت پڑی، فقہا نے تحقیقات کی، ہم نے امام ابو حنیفہ کی تحقیقات کو ترجیح دی، کسی نے امام شافعی کی تحقیقات کو ترجیح دی، کسی نے امام مالک کی تحقیقات کو ترجیح دی، یہ مذہب ہے۔ پھر آگے تصوف کے اندر سہروردی، چشتی، قادری، پھر آگے ہے کہ یہ مدنی ہیں، یہ تھانوی ہیں۔ تو حضرت قاری طیب صاحب کا ہے، ہم نے عوام کو جو دعوت دینی ہے اسلام کی دینی ہے، کہ لوگ نیک بنے، امہات العقائد، جس عالم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ عالم اگر سنت سے ہٹا ہوا نہیں، اس کے ساتھ جڑے۔ ہم شام میں گئے، ہم اردن میں گئے، ہم لبنان میں جائیں، کہیں جائیں، ان کو ہم نے امہات اہم عقائد تو نہیں چھوٹے ہوئے، اہم دین کی باتوں کے منکر تو نہیں، اپنے سچے علماء سے جڑے ہوئے یا نہیں، تو اس کی طرف لانا ہے۔ ہمارا عوام سے بھی رابطہ ہو۔ مولانا ابو الحسن ندوی فرمایا کرتے تھے کہ جب عوام میں الہاد آئے گا، مدرسے میں آئے گا، وہ فرماتے تھے مدرسے کی در و دیوار تو عوام ہیں، ہم صرف عوام کس لیے نہیں دیکھیں گے پیارے لگے گا ہمیں چندہ دیتے ہیں، اس سے تو نگاہ ہی ہٹا دیں، ہم نے ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے سوچنا ہے کہ ہم عوام تک پہنچے، ان کی عقائد کی اصلاح ہو، ان کو سنتیں آئیں، وہ حرام کو چھوڑیں، اللہ کے پیارے بنے، ایک ٹیڑھی پیسے کی نیت لے کر نہیں جانے، ایک پائی کی بھی نہیں جانا،
پھر دیکھنا عوام آپ کے ہاتھ کیسے چومتے ہیں۔ اور اگر ہماری نگاہ مال پر ہوئی